ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک لفظ بڑا معروف ہے، غصہ۔ غصہ در حقیقت ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ انسان جب معاشرے میں رہتا ہے تو ضروری نہیں کہ انسان کی آنکھ جس کام کو دیکھے اسے پسند بھی کرے، ضروری نہیں کہ انسان کوئی بات اپنے کانوں سے سنے اسے پسند بھی کرے۔ بہت زیادہ ایسے افعال، ایسے اعمال، ایسے کام ہوتے ہیں جو روزمرہ زندگی میں انسان دیکھتا ہے، ایسی باتیں ہوتی ہیں جو روزانہ آدمی سنتا ہے، لیکن انسان کی نفسیات، آدمی کا جو مزاج، انسان کی جو فطرت ہے، وہ ان باتوں کو، ان کاموں کو وہ فطرت قبول نہیں کرتی۔ جب قبول نہیں کرتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی جو کیفیت ہے اس کے اندر تغیر و تبدیلی آتی ہے۔ کس انداز میں؟ انسان کا جو خون ہے اس کی گردش تیزی سے چلنے لگے گی، چہرے کے طیور بدل جائیں گے، رنگت چینج ہو جائے گی، سرخ ہو جائے گا چہرہ، رگیں پھولنے لگ جائیں گی۔ اس کو غصہ کہتی ہے۔ جب دین اسلام کے مزاج کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نفسیاتی یہ کیفیت جس کو ہم عام معاشرے میں غصہ کہتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ جب انسان غصہ کرتا ہے نا تو بساط کا معاملہ آگے بڑھتے 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 قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور معاشرے کے اندر تباہی بربادی پھیلنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے غصہ نہیں، برداشت چاہیے، غصہ نہیں، محبت اور پیار کا رویہ چاہیے، غصہ نہیں، مزاج کے اندر اعتدال چاہیے۔ یہ درس دیا ہے۔ ایک آدمی نبی مکرم علیہ السلام کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ اوصنی، آقا مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر سوال دہرایا، اوصنی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، بات بتلائیے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر سوال کو دہرا دیا کہ شاید کہ نبی مکرم علیہ السلام تیسری مرتبہ کوئی اور بات ارشاد فرما دے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ یہ جو تیری نفسیاتی کیفیت ہے نا، تیرا ضمیر ہے، تیرا مزاج ہے، اس کے اوپر کنٹرول کر کے رکھا گا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے غصے کو قابو میں رکھنے کی تلقین کی، ہمیں یہ درس دیا ہے۔ بلکہ دوسرے مقام پر فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، آپ نے فرمایا پہلوان، جرأت و بہادری کسی کو پچھاڑ دینے کا نام نہیں ہے، کسی کو گرا دینا اس کا نام جرأت و بہادری نہیں ہے، اس کا نام پہلوانی نہیں ہے۔ جرأت و بہادری اور پہلوانی کس کا نام ہے؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، حضور نے فرمایا بہادر وہ ہے، پہلوان وہ ہے جب اس کے مزاج میں غصہ آ جائے تو اس کو کنٹرول کر جائے، اس کو دبا جائے، اس کو اپنے قابو میں رکھ لے۔ اور آپ دلائل شرعیہ کا مطالعہ کر لیں، تاریخ اسلام کو دیکھ لیں، غصے پر قابو پانے والے کون لوگ تھے؟ نیک اولیاء اللہ، اہل ایمان، سلف صالحین، صحابہ کرام،
ان کے مزاج کے اندر اعتدال، ٹھنڈا پن، کول، بڑے نفیس لوگ تھے مزاج کے. حدت اور گرمی نہیں تھی، بلکہ ان کے مزاج کے اندر تحمل، بردباری اور برداشت تھی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. نیک لوگ کون ہیں؟ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینے والے ہیں. دوسرے مقام پر فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جب ان کو غصہ آ جاتا ہے کسی بات کو دیکھ کے، کسی کام کو دیکھ کے، تو اپنے غصے کی وجہ سے دوسروں کو مارتے نہیں، ظلم و ستم نہیں کرتے، یغفرون، بلکہ ان کو معاف کر دیتے ہیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کس کا؟ تصفیے کا، معاف کرنے کا. غصہ نہیں کرنا بلکہ دوسروں کو معاف کر دینا ہے. اور خود سرکار مدینہ علیہ السلام جب فاتح بن کے مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے تھے، وہاں پر حبیب کبریا علیہ السلام نے صدائے عام کیا بلند کی تھی؟ لا تصریب علیکم الجو. لوگوں، آج کسی کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا. آج میں محمد علیہ السلام نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے. اذهبوا وانتم الطلقاء. چلے جاؤ، تم لوگ تمام کے تمام آج آزاد ہو. حبیب کبریا علیہ السلام نے ہمیں اپنے اس عمل کے ذریعے یہ تربیت اور درس دیا ہے. کیا اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرتا ہے اس کو معاف کر دینا یہ افضل ہے انتقام لینے کی بجائے. اب حبیب کبریا علیہ السلام کو اہل مکہ نے گالیاں نہیں دی تھی، آپ کو مجنون نہیں کہا تھا، نعوذ باللہ آپ کو جھوٹا نہیں کہا تھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پتھر نہیں مارے تھے. کون کون سا ظلم ہے جو اہل مکہ نے حبیب کبریا علیہ السلام کی ذات نبوت کے ساتھ نہیں کیا تھا؟ اتنے ظلم و ستم کے بعد صف حبیب کبریا نے فرمایا لا تصریب علیکم الجوم. جاؤ، آج کوئی مواخذہ نہیں ہے، آج تم پر کوئی زیادتی نہیں، میں نے تمام کے تمام اپنے مجرموں کو معاف کر دیا ہے. ہم آج اپنے مزاج کا اعتبار کریں، جائزہ لیں. ہمیں تھوڑی سی کوئی بات کرے نا، ہم اس کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتی ہیں. ہمارے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے، ہم ساری زندگی کے لیے اپنے دلوں کے اندر اس بات کو بٹھائے رکھتے ہیں. قطع تعلقی، قطع رحمی رشتے ختم کر دیتی ہیں. یہ غصہ ہے. شریعت مطہرہ نے اس مزاج کو پسند نہیں کیا. شریعت ہمیں تحمل مزاجی، برداشت اور معافی کا درس دیتی ہے. کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دربار رسالت علیہ السلام قائم ہے، دو آدمی کا اختلاف ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنا اختلاف وہ غصہ کر گیا ہے، لڑ پڑے ہیں. نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب ما یجد. میں ایک ایسا کلمہ اور دعا جانتا ہوں، اگر یہ غصہ کرنے والا آدمی وہ دعا، وہ کلمہ، وہ وظیفہ اور ورد پڑھ لیتا، اس کے مزاج سے یہ غصے کی کیفیت ختم ہو جاتی. وہ کلمہ کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا مطلب؟ اگر آدمی کو انسان ہے نا، مزاج کا کیا ہے، کبھی کس رنگ میں ہوتا ہے، کبھی کس رنگ میں ہوتا ہے. اگر غصہ آ جائے تو اس تعوذ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھیں، آپ کا جو غصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. بلکہ دوسرے مقام پر نبی مکرم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو غصہ آ جائے نا، وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. اگر ایسا ہے اس کے جذبات کے اندر حدت اور گرمی زیادہ آ چکی ہے، بیٹھا ہے، غصہ تب ہی ختم نہیں ہوا، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لیٹ جائے. اب ان باتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے غصے کے مزاج کو پسند نہیں کیا، بلکہ تحمل مزاجی،
اور قوت برداشت والے مزاج کو شریعت مطہرہ نے پسند کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان جو کچھ پیتا ہے نا، جو کچھ انسان ابن آدمی پیتا ہے، اس میں سے سب سے افضل ترین جو گھونٹ ہے پینے والا، حضور نے فرمایا وہ غصے کا گھونٹ ہے، بشرطے رضائے الہی کے لیے وہ غصے کا گھونٹ پی جائے۔ کیا مطلب؟ اب انسان کو پتا ہے اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اگر میں انتقام لینا چاہوں تو میں لے سکتا ہوں، لیکن رضائے الہی کے لیے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے اور اس ظالم کو، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کی تھوڑی فضیلت نہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا آدمی اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنفِذَهُ، وہ بدلہ لے سکتا تھا، اس کے اندر طاقت تھی، قوت تھی بدلہ لینے کی، لیکن بدلہ نہیں لیا، اپنے غصے پر کنٹرول کر دیا ہے اور اس کو معاف کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن ہوگا دعاہ اللہ عز و جل علی رؤوس الخلائق یوم القیامت، تمام مخلوق کے سامنے مال کے ارض و سما اس آدمی کو بلائیں گے، حتی یخیرہ اللہ عز و جل من الحور ما شاء، مال کے ارض و سما اس کے سامنے جنت کی حوریں پیش کر دیں گے، جس پر تیرا دل چاہتا ہے تو انتخاب کر کے لے جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غصے کو پی جانے والا، غصے پر کنٹرول کرنے والا بارگاہ الہی کے اندر کتنا عظیم ترین شان ہے۔ آئیے اپنے مزاج کو سمجھیے اور اپنے اندر محبت، پیار، اعتدال اور برداشت کا مادہ پیدا کیجیے۔ اپنی ذات کو غصے کے راستے پر، انتقام کی راہ پر اپنے مزاج کو ہرگز گامزن نہ کیجیے، اس سے تباہی بربادی ہوگی۔ غصہ یہ ایک اچھی چیز بھی ہے، لیکن کب؟ جب غیرت اسلامی کے نام پر کیا جائے۔ لیکن افسوس ہے ہم برائی کو دیکھتے ہیں ہمیں غصہ نہیں آتا، ہم بے حجائی کو دیکھتے ہیں ہمیں غصہ نہیں آتا، ہم بے حجائی کی باتیں سنتے ہیں ہمیں غصہ نہیں آتا، ہم بے حجائی پہ مبنی گانے، سانگ سنتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، ہمارے مزاج پر غصہ نہیں آتا، ہمیں غصہ کب آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جہاں پر غصہ نہیں آنا چاہیے تھا، کسی غریب پر غصہ آ گیا ہے، کسی مظلوم پر غصہ آ گیا ہے، کسی تنگ دست پر غصہ آ گیا ہے، کسی بیچارے مسکین اور سادہ آدمی پر غصہ آ گیا ہے۔ نہیں، اگر غصہ کرنا ہی ہے تو اسلامی غیرت کے نام پر غصہ کیجیے، جس غصے کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو غصہ عام معاشرے میں پایا جاتا ہے اس کا انجام تباہی بربادی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مزاج کی اصلاح کرنے کے